دوستو آپ کیسے ہیں؟ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو ہمارا آج کا ٹاپک ہے ایزوسپرمیا۔ تو آج ہم ایزوسپرمیا پہ بات کریں گے اور اس کے بعد میں پھر اپنے دوستوں کو ایک انتہائی مجرب ترین اور انتہائی بے مثال ہربل ریمیڈی جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایزوسپرمیا کے مریض جو ہیں ان کے گھر میں ان شاء اللہ تعالیٰ لازمی خوشیوں کا سورج طلوع ہوگا۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو اس سے پہلے کہ ہم ایزوسپرمیا کی جو ہربل ریمیڈی ہے اس کے بارے میں بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ ایزوسپرمیا کے بارے میں جو ہے وہ علم ہونا چاہیے، نالج ہونا چاہیے کہ حقیقت میں یہ کیا چیز ہے۔ دوستو جب مرد کے سیمن میں سپرمز پیدا نہیں ہوتے یا مرد کی منی میں جرثومے پیدا نہیں ہوتے تو اس مریض کو ہم ایزوسپرمیا کا مریض کہتے ہیں۔ ایزوسپرمیا کیا ہے، سپرم کیا ہیں، تو اس بارے میں ہم آج تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیے دوستو، جب ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور شادیوں کے بعد جب اولاد پیدا نہیں ہوتی تو ظاہری بات ہے پھر ماں باپ فکر مند ہوتے ہیں، کپلز فکر مند ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب مرد اپنے سیمن کا ٹیسٹ کرواتا ہے تو اس کے سیمن ٹیسٹ میں رپورٹ یہ آتی ہے کہ اس میں سپرمز جو ہیں وہ ایبسنٹ ہیں یا سرے سے اس کے اندر سپرمز پیدا ہی نہیں ہو رہے۔ تو یہ ان کے لیے ایک بہت زیادہ تکلیف دہ اور بہت پریشانی کی خبر ہوتی ہے۔ تو ایکچولی دوستو یہ سپرم ہے کیا، ذرا اس بارے میں تھوڑی ہم تفصیل سے چند منٹوں میں بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنی ریمیڈی کی طرف آئیں گے۔ دیکھیے دوستو، ہمارے جو سپرمز ہیں وہ ہمارے ٹیسٹیز میں پیدا ہوتے ہیں، جنہیں ہم خصیے بھی کہتے ہیں۔ اپنی اپنی زبان میں آپ انہیں علیحدہ علیحدہ ناموں سے پکارتے ہیں، تو میں تو بعض نام ایسے ہیں کہ یہاں لینا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن اسے آپ ٹیسٹیز کہتے ہیں اور اردو میں آپ اسے خصیے کہتے ہیں۔ تو مردانہ جو سپرمز ہیں وہ ان خصیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ آپ کے دماغ کے مختلف حصے ہیں، یعنی ہمارا جو دماغ ہے، یعنی اللہ پاک رب العزت کی یہ جو شاندار تخلیق ہے، اس کے مختلف پارٹس ہیں۔ یہاں سے ہارمونز نکلتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ حکم نامہ جاری ہوتا ہے۔ تو وہ ہارمونز جو ہیں وہ آپ کے خون کے راستے آپ کے ٹیسٹیز میں آتے ہیں۔ اچھا، جب وہ آپ کے ٹیسٹیز میں آتے ہیں تو یہاں پہ وہ سیلز کے ساتھ مل کر جرمز، آپ کے سپرمز جو ہیں وہ پیدا کرتے ہیں، بناتے ہیں۔ اچھا، ایزوسپرمیا کا مسئلہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ فرض کریں کہ جیسے آپ کے دماغ میں جو ہارمونز جو حکم نامہ جاری ہوا تو آپ کے دماغ نے وہ حکم نامہ جاری نہیں کیا، یا آپ کے وہ دماغ میں وہ ہارمونز پیدا نہیں ہوئے۔ ایک تو اس کی یہ وجہ ہوتی ہے، اور دوسری اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب یہ ہارمونز حکم نامہ لے کر یا آرڈر لے کر جب آپ کے خصیے آپ کے ٹیسٹیز میں آتے ہیں تو آپ کے ٹیسٹیز میں کچھ ایسا ڈیفالٹ، کوئی ایسا نقص ہوتا ہے جس وجہ سے وہ سیلز کے ساتھ مل کر سپرمز پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتا، یعنی کوئی ٹیکنیکل فالٹ سمجھ لیں، کوئی قدرتی طور پر وہاں پہ کوئی نقص سمجھ لیں۔ تو دوسری ریزن اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے خصیے آپ کے ٹیسٹس جو ہیں اس کے اندر آپ کے ہارمون سیلز کے ساتھ مل کر سپرمز پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ اچھا، تیسری اس کی جو ایک اہم وجہ ہے وہ غور کرنے والی ہے، اور یہ بڑی اہم اس کی وجہ ہے کہ جب آپ کے فرض کریں ٹیسٹیز کے اندر جو ہے وہ سپرم بننا شروع ہو گئے اور ہارمونز بھی بالکل ٹھیک ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، سیلز اپنی جگہ پر اپنا کام کر رہے ہیں، اور آپ کے پراپر جو ہیں وہ جرثومے پیدا ہو رہے ہیں، آپ کے سپرمز جو ہیں وہ بالکل اچھے انداز میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ سپرمز مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے، یعنی یہ ایک پیچیدہ عمل ہے، لیکن خدا کی تخلیق میرے رب پر قربان جائیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کی جو تخلیق کی ہے، انسان کے وجود کو آج تک سائنسدان یا کوئی ڈاکٹر یا کوئی علم جو ہے وہ مکمل طور پر پڑھ نہیں سکا۔
یعنی ابھی بھی انسان پر تحقیقات جاری ہیں. یعنی یہ اللہ رب العزت کی اتنی شاندار تخلیق ہے اور اتنی پیچیدہ تخلیق ہے اور اتنی مشکل تخلیق ہے کہ اسے سمجھنا بھی ابھی تک. دنیا آسمان پہ چلی گئی, چاند پہ چلے گئے, چاند پہ بسیرا کرنے کا سوچ رہے ہیں, لیکن انسان کے وجود کو ابھی تک اسٹڈی نہیں کر سکے. انسان کے وجود پر ابھی تک مکمل گرفت جو ہے وہ سائنسدانوں کو حاصل نہیں ہو سکی. تو دوستوں, ہماری بات ہو رہی تھی کہ مختلف پیچیدہ راستوں سے گزرتے ہوئے آپ کے وہ سپرمز جو ہے وہ منی کی شکل میں ایجیکولیٹ ہوتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ یعنی کہ بچے کا جو ہے یا پریگننسی کا یا یہ سبب بنتے ہیں. تو اگر ان راستوں میں جن راستوں سے گزر کے آپ کے سپرمز جو ہے وہ ایجیکولیٹ ہوتے ہیں, اگر ان راستوں کے اندر کوئی رکاوٹ پائی جاتی ہو, اگر وہاں پہ کوئی نقص ہے, کوئی فالٹ ہے یا کوئی رکاوٹ ہے, تو اس رکاوٹ کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ آپ کو پیدا ہو جاتا ہے کہ جب آپ کی رپورٹس آتی ہیں, آپ کے سیمن رپورٹس آتی ہیں, تو اس کے اندر جو ہے وہ جو سپرمز ہیں وہ ایبسینٹ ہوتے ہیں. اس کی ایک یہ وجہ بھی, اور بھی بے شمار وجوہات ہیں. آپ کے ماحول کا, آپ کے یہ جو ٹیسٹیز ہیں یہ ایکچولی بہت حساس ترین ہوتے ہیں, بہت حساس انسانی وجود کا یہ حصہ ہے. تو اس کا جو ہے وہ باہر کے جو ماحولیات ہیں اس کا اثر بڑا قبول کرتا ہے. اگر آپ کسی ایسی جگہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اس گرمی کی ہیٹ کی وجہ سے بھی آپ کے جو ہیں وہ جسم میں کم پیدا ہوتے ہیں. اور اگر آپ کی خوراک جو ہے وہ خالص یا پراپر طریقے سے آپ نہیں لیتے تو اس وجہ سے بھی یہ مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو دوستو, جب آپ کو یہ مسئلہ پیدا ہو گیا, یعنی آپ کی رپورٹ آئی اور آپ کی رپورٹ میں آپ کے سیمن میں سپرمز جو ہیں وہ ایبسینٹ ہے, تو یہ ایک بہت خوفناک خبر ہوتی ہے انسان کے لیے. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ بالکل بجھ سی جاتی ہے, انسان کی زندگی سے رونقیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن یہ پریشان ہونے کی بات نہیں. آپ نے پریشانی لی, پریشانی کو اپنے اعصاب پر سوار مت کریں, اس کی ایک پراپر ٹریٹمنٹ کریں. ابھی میڈیکل سائنس میں اس کے بہت سے جو ہیں وہ علاج دریافت ہو چکے ہیں, اور بے شمار ایسے آپ کے جو ہیں سپرمز کی وجوہات ہیں جنہیں حل کیا جا رہا ہے, سولو کیا جا رہا ہے, جس وجہ سے جو ہے وہ انسان دوبارہ جو ہے وہ بچے پیدا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. آج میں آپ کے ساتھ جو ایک ہربل ریمیڈی شیئر کرنے جا رہا ہوں, اس کا یہ مقصد نہیں ہے, میری ریمیڈی شیئر کرنے کا یہ مقصد, میں چونکہ خود ہومیوپیتھ سے وابستہ ہوں, ہومیوپیتھی میرا جو ہے وہ اوڑھنا بچھونا ہے, لیکن اس کے باوجود میں ہربل ریمیڈی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے جس نے بھی استعمال کیا اس کا رزلٹ بڑا زبردست آیا, حیرت انگیز طور پر اس کے نتائج آئے. اور بے شمار ایسے لوگ جن کی زندگی کے چراغ, خوشیوں کے چراغ بجھ چکے تھے, الحمدللہ اس کے استعمال کرنے کے بعد ان کے وہ چراغ دوبارہ روشن ہوئے اور اس روشنی کے اندر وہ اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں. تو دوستو, میرا بھی مقصد خالصتاً یہی تھا کہ جب اس کے استعمال سے اتنے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوا تو اس ریمیڈی کو شیئر کرنا چاہیے, اس چیز کو جو ہے اس فارمولے کو لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہیے. ممکن ہے کوئی ایسا شخص جو بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہے, جو دکھ درد کی کیفیت میں ہے, وہ اس کے استعمال کرنے کے بعد ایک اچھی اور ایک بھرپور اور ایک بہت پرلطف زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے اور اس کی ایک نسل نو شروع ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی نیکی نہیں ہے. تو دوستو, اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ہومیوپیتھی سے ہٹ کر اس چیز کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا مناسب سمجھا. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جہاں آپ لاکھوں روپے, ہزاروں روپے اپنے ایلوپیتھک یا دوسرے علاجوں پر خرچ کرتے ہیں, تو یہ چند سو روپے کی ایک دیسی ہربز ہیں, آپ انہیں خریدیں اور انہیں ایک دفعہ میری ریکویسٹ پہ, میری بار بار عرض کرنے پہ آپ ایک دفعہ استعمال کریں. کیونکہ جب آپ انہیں استعمال کریں گے تو یہ آپ کے وجود کو کچھ دے کر جائے گی, کچھ فائدہ دے کر جائے گی, آپ کے وجود سے کچھ لے کر نہیں جائے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. آپ کے دل, دماغ, پھیپھڑے اور پورے وجود کے اندر جو ویکنس ہے, جو کمزوریاں ہیں, وہ یہ ہربز جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسے دور کرنے میں مددگار ہوں گی. اور خاص کر جو آپ کا بیسک میجر پرابلم ہے ایزوسپرمیا, میرا انشاءاللہ آپ سے وعدہ ہے کہ آپ اسے استعمال کریں تو انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو بہت اچھا رزلٹ آئے گا اور آپ بہت مطمئن ہوں گے. آپ سے میری گزارش ہے, آپ ریسپی نوٹ فرمائیں, ریمیڈی نوٹ فرمائیں, میں آپ کو لکھوا رہا ہوں. دوستو,
اس کے اندر 11 مختلف ہربز جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں، اور یہ 11 کے 11 ہربز جو ہیں وہ آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ہیں۔ اور پہلے دیکھیے، پہلے نمبر پر موسلی سفید 50 گرام آپ لیں گے، موسلی سفید 50 گرام آپ لیں گے۔ دوسرے نمبر پہ سالب مصری 50 گرام آپ لیں گے۔ تیسرے نمبر پر ہے کمر کس، یہ بھی 50 گرام آپ لیں گے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے تخم بنولا، تخم بنولا یہ بھی آپ 50 گرام لیں گے۔ پانچویں نمبر پر ہے تمر ہندی، یہ آپ 70 گرام لیں گے۔ چھٹے نمبر پر ہے اکر کرہا اصلی والا، یعنی اکر کرہا جو ہے وہ جب آپ اسے اپنے منہ میں رکھیں گے تو اس کا ذائقہ آپ کو بہت کڑوا محسوس ہوگا، تو سمجھیں یہ جو ہے وہ اصل چیز ہے۔ اکر کرہا 125 گرام آپ لیں گے۔ چھلکا اسبگول 50 گرام، لاجونتی 50 گرام، گوند کیکر 50 گرام، مستلگی رومی 50 گرام، کوزہ مصری 125 گرام۔ تو دوستو امید ہے آپ نے یہ ریسپی نوٹ فرما لی ہوگی۔ تو میری آپ سے عرض ہے کہ آپ ان تمام کوشش کیجئے گا کسی ایسے پنسار سٹور سے آپ یہ چیزیں لیں جو بہت اصلی اور بڑی اچھی جو ہے وہ جڑی بوٹیاں فروخت کرتا ہو، سیل کرتا ہو۔ اچھا، یہ جڑی بوٹیاں لینے کے بعد ان کو آپ بہت اچھے طریقے سے صاف کر لیں، بہت اچھے طریقے سے ان کو مطلب ان کی گندگی، ان کی مٹی، ڈسٹ وغیرہ دور کر دیں، اور اس کے بعد آپ اسے گرائنڈ کر لیں، ان کو پیس لیں، اور ان تمام جڑی بوٹیوں کا ایک صفوف تیار کر لیں، باریک صفوف آپ تیار کر لیں۔ تو اس کے بعد دوستو آپ نے صبح شام ایک چمچ 1 گلاس دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے۔ یعنی صبح آپ کھانے کے بعد 1 گھنٹے بعد، تقریباً سوا گھنٹے بعد جو ہے وہ 1 چمچ لے لیں۔ اس کے بعد آپ رات کو کھانے کے بعد 1 گھنٹے بعد 1 چمچ لے لیں اور دودھ کے ساتھ لیں۔ تو اسے آپ 40 روز استعمال کریں گے۔ پروسیس یہ ہوگا کہ ان 40 روز میں اگر آپ 7، 8، 10 دن کے بعد بھی اپنا سیمن ٹیسٹ کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو خوش خبری جو ہے وہ ملنے والی ہے، اور آپ خوشخبری کے راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ جب آپ 40 دن بعد 40 دن مسلسل اسے استعمال کرنے کے بعد اپنا ٹیسٹ کروائیں گے تو مجھے بڑی امید ہے اپنے اللہ کے پاس، اللہ کے گھر سے، میں اپنے خدا پہ یقین رکھتا ہوں، بلیو رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک اچھی خوشخبری ملے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مایوسی دور ہوگی۔ دوستو اسے استعمال کرنے کے بعد اگر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، آپ کے سیمن جو ہیں اس میں جرثومے جو ہیں وہ عین مطلوبہ تعداد کے مطابق پیدا ہونا شروع ہو جائیں، تو اس کے بعد میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کی طرح دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو۔ ابھی مجھے اجازت دیجئے، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔